اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، بتلاتی ہے کہ ایک آدمی اگر حرام لقمہ کھاتا ہے اسے طرح طرح کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک نقصان صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہا لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں، پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے یہاں رک کر ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے، جیسے آپ جانتے ہیں جن شہروں کے اندر غنڈہ گردی کا رواج ہے، جن شہروں کے اندر روب و داب اپنا روب و دبدبہ قائم کر کے جینے کا رواج ہے، آدمی کیا کرتا ہے، 10 لوگوں سے لوٹتا ہے، 10 لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، 10 لوگوں پہ زور آور بنتا ہے، اور اس کے بعد ان سے لیا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور لوگ ایسے لوگوں کو مسیحا سمجھتے ہیں، لوگ ایسے لوگوں کو مسیحا سمجھتے ہیں، اور لوگ جب ان کو بار بار مسیحا کہتے ہیں، خود انہیں بھی یہ غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم لوٹ رہے ہیں کس کے پاس سے، فلاں کے پاس سے جو لوگوں کا مال لوٹ کے رکھا ہے، فلاں کے پاس سے جو لوگوں پہ ظلم و زبردستی کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھو، اسلامی شریعت کہتی ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تم ناجائز طریقے سے کمائے ہو، ایسے کمائے ہوئے مال کو تم چاہے پورے سماج پر لوٹا دو، سارے سماج کو مالا مال کر دو، یہ سماج چاہے تمہیں اچھا سمجھ لے، لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو حلال جگہ پہ خرچ کر کے یہ تصور کر لو کہ پاک ہو جائے گا، تو پاک نہیں ہوگا۔ تم نے جہاں سے کمایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن ماله من أين اكتسب، اس سے پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا ہے۔ یاد رکھنا، چوری حرام ہے، ڈاکہ زنی حرام ہے، ظلم و زبردستی سے پیسہ لینا حرام ہے، ایک شریف آدمی کے پاس سے بھی لینا حرام ہے، اور ایک چور کے پاس سے بھی چرانا حرام ہے اسلام کی نظر میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سوچ کو بدل کر محنت اور مزدوری کی روزی روٹی کھانے کی فکر کرو۔ اور کچھ اور لوگ ہیں، وہ لوگوں کے اندر تجارت کے اندر دھوکہ دڑی، جھوٹا وعدہ، جھوٹ، لوگوں کے اوپر خامخواہ کا ظلم زبردستی، طرح طریقے سے طرح طرح سے مال کما لیتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ حج پہ چلے جاتے ہیں یا عمرے پہ چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں حج و عمرہ ان کی کمائی کو پاک کر دے گا۔ یاد رکھنا، تمہارا حج و عمرہ بھی اللہ تبارک و تعالی اگر اسی ناجائز مال سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی سے قبول کرتے ہیں، تمہارا حج و عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور وہی یہ بھی یاد رکھنا، حج و عمرہ میں جا کے معافی مانگ لینے سے تم تصور کرو کہ لوگوں کی طرف سے ناحق لیا گیا مال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ لوگوں کا حق ہے، لوگ جب تک معاف نہ کریں تمہارے لیے وہ مال حلال اور ناجائز نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، حرام مال کا یہ نقصان ہے کہ یہ مال اکثر و بیشتر انسان کو دھوکے میں بھی رکھتا ہے کہ تم کمائے غلط ہو لیکن اچھے کام کر رہے ہو تو شاید یہ اچھائیاں ان کا کفارہ بن جائیں گی۔ نہیں، اسلام کہتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ مال ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس مال کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے، مال حرام کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ مال آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ ناجائز طریقے سے مال کمائیں، اسی مال کے بنائے ہوئے بنگلے میں رہیں، گھر میں رہیں، اسی مال سے خریدے ہوئے کپڑے پہنیں، اسی مال کا لقمہ کھائیں، اسی مال کی دی ہوئی سواری میں گھوما پھرا کریں، اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو بتاتی ہے کہ یہ مال میرے اور آپ کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور کچھ ایسے سخت کر دیتا ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا والوں پہ ترس کھانے کے قابل نہیں رہ جاتا، اور دوسری طرف قرآن و سنت کی تعلیمات سے جو واضح نصیحت آتی ہے، رب کا خوف جو دل میں پیدا ہونا چاہیے، اس اثر کو قبول کرنے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ دلوں کی سختی اس دنیا کے اندر بڑا سخت عذاب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر بندے کو اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے زیادہ بڑا کوئی عذاب نہیں دے سکتے۔
نہیں دیتے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں دیا جانے والا سب سے سخت جو عذاب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عذاب یہی کہ ایک بندے کا دل سخت کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، مال حرام دلوں کی سختی کی بہت بنیادی وجہ ہے، مال حرام دلوں کے سخت ہونے کی بہت بنیادی وجہ ہے۔ اپنی زندگی کے اندر حلال لقمے کی قدر و قیمت پہچانو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امام دل بڑا سخت ہے، کتنی ہی واعظ و نصیحت کی باتیں سنتا ہوں اثر قبول نہیں کرتا، دل بڑا سخت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ جا کر اپنا لقمہ پاک کرو، رزق حلال کھانے کی کوشش کرو۔ وہ شخص امام احمد کے علاوہ اور دو علماء کے پاس گیا اور جا کر ان سے بھی یہی سوال پوچھا، تو ان دونوں نے اس سے کہا کہ کام کرو تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ جواب مختلف تھا۔ امام احمد نے یہ کہا کہ تم دل کو جو ہے دلوں کی سختی ختم کرنے کے لیے رزق حلال کی فکر میں لگ جاؤ، لیکن ان دونوں نے کہا تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا آپ سے پہلے میں نے امام احمد سے پوچھا تو انہوں نے ذکر کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے رزق حلال کمانے کی طرف توجہ دلائی۔ ان دونوں اہل علم نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے جو بات کہی ہے وہ بات ہماری بات سے پہلے ہے، یعنی امام احمد کی بات بنیاد ہے، پہلے رزق حلال کماؤ، پہلے حلال لقمہ کھاؤ، پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، تبھی تمہیں تمہارے دل کی نرمی واپس ملے گی۔ میرے بھائیوں، رزق حلال دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ آج آپ سوچیں لوگ ایسے ظلم، ایسے جبر، ایسی ناانصافی اور ایسے جور و ستم کے پہاڑ لوگوں پہ توڑتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ کیا ان کے اندر دل نہیں ہے؟ دل، لیکن یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو لقمہ جاتا ہے وہ اپنا اثر پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی حرام لقمہ کھائے اور اس کا اثر اس کے نفس پر نہ ہو۔